تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل، کہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا؟
اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفرین اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں، کم سے کم. زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان. اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے. رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے. اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی یا سستی ہوتی ہے، تو آخری درجہ کیا ہے؟ وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا. یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے. تو پورا کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کر لے. رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے. تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے. مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر تھی، ٹیچر کی سیلری دینا میرے ذمے تھی. کچھ سال پہلے وہاں کے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ ان کو 1 ماہ کی سیلری نہیں دی، جبکہ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو دے دی، لیکن ان سر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیسے ان کے نام سے مدرسے میں دے دیے جائیں؟ کچھ بھی نہیں کرے، دے دی تھی آپ نے، دے دی اس کے ذمہ تھا. وہ گواہوں سے، اور جب ٹائم گزر گیا، مہینہ بھی گزر گیا تو آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ نے دی ہے، تو آپ کیوں وہم کر رہی ہو بلا وجہ؟ اور اگر آپ نے جب کہہ دیا تھا نہیں دی تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ اصرار کرتا یا وہ آپ سے ثبوت مانگتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے وہمی بہت ہیں. ہم دین پہ جب آتے ہیں نا، تو یہ خاتون کی بات نہیں کر رہا، جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، وہم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بھائی اسلام تو ملت بیضاء سمحا، صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے جن میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنا. یہ جو موٹی موٹی دین کی چیزیں یہ ہیں، ان میں بہت زیادہ وہمی. وضو کو دیکھو نا، وضو کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں وضو میں بیٹھے رہتے ہیں وہمی لوگ. تو پھر ادب تمیز میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، ادب یہ نہ ہو جائے، یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی. بہت زیادہ چیزوں کو مسلط کیا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ زمین پہ دیکھ کے جا رہے ہیں، کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو میں اٹھا لوں. میں نے کہا بھائی چاہتے ہوئے کہیں نظر پڑ جائے، کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے نیچے پڑا ہوا ہے تو اٹھا لو، دیکھتے ہوئے جانا. کہیں لکھا ہوا نہ ہو، ایسا تو زندگی مصیبت بن جائے گی. دیکھو ایک چیونٹی بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، بلا وجہ. لیکن چیونٹیوں کو بچانے کی فکر میں لگے رہنا یہ بیوقوفی ہے. جب آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو کہیں چیونٹی نہ آ جائے، دیکھتے ہوئے جا رہے ہو میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی نہ آ جائے، تو یہ زیادتی ہوگی بھائی. خود سے بلا وجہ کسی جانور کو مت مارو. اب جا رہے ہو تو وہ تو آ گیا تو آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے قربانی پر لیا، مگر اس سال چھوٹا ہے، 2 دانت کا نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیں. زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس نے یہ خریدا تھا بیچنے کے لیے. تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو، اس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس دن دیکھیں بچے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اگرچہ 2 دانت کا نہیں ہوا لیکن والی ویلیو کیا ہے، جتنی ویلیو ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. کسی کو زکوٰۃ دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا. کیا یہ زکوٰۃ دینے پر ادا ہو جائے گی جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے، پھر ناجائز ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اس کو دے دی، وہ جو مرضی کرے، وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے، وہ آپ ہی کو کھلا دے، تو اس کا مال ہے، جو چاہے کرے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد خود غریب ہو گیا، جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی. رمضان میں کیے جانے والے